بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بزنس کمیونیکیشن اینڈ رپورٹ رائٹنگ سکلز میں آپ نے پہلے بگننگ اور اینڈنگ آف دا میسج پڑھی ہے کہ کیسے جو ہے وہ شروعات کی جائے میسج کی اور کیسے اختتام کیا جائے۔ آج آپ نے پڑھنا ہے اس میں کمپوزیشن آف دا میسج، کہ میسج کو ترتیب کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بیفور دا پرسن ہو انٹینڈس ٹو سینڈ اے میسج امبارکس اپون دا ٹاسک آف کمپوزیشن، کہ کوئی بھی پرسن ہے، کوئی بھی شخص ہے، جب وہ میسج پیغام بھیجنے کا سینڈ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے امبارکس ہوتا ہے، آغاز کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی کمپوزیشن کا جو ٹاسک ہے اس کو آغاز کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہی شوڈ کنسیڈر کیئرفلی دا 5 پلاننگ اسٹیپس اینڈ بیسک آرگنائزیشنل پلان، اس لیے اس کو محتاط انداز میں جو 5 پلاننگ اسٹیپس ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں کسی بھی رائٹر کو ترتیب دینے کے لیے، آرگنائزیشنل پلانز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہی چوزز ٹو یوز، جن کا وہ انتخاب کرے گا کہ ان میں سے کسی ایک کو استعمال کرے۔ آلسو ہی شوڈ کیپ ان مائنڈ دا گائیڈ لائن پرووائڈیڈ ٹو ہم بائی دا 7 C's پرنسپل، اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کو ایک اور چیز گائیڈ لائن کے لیے ذہن میں رکھنی ہوگی، وہ کیا کہ جو 7 C's پرنسپل اس کو گائیڈ لائن مہیا کریں گے جو آپ نے پڑھے ہیں، کہ یعنی کہ کمپلیٹنس ہے، کنکریٹنس ہے، کونسائزنس ہے، کریکٹنس ہے۔ یہ جو سارے 7 C's ہیں کمپوزیشن کے لیے وہ بہت میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپوزیشن آف دا میسج انوالو 3 اسٹیجز، کے جو میسج کی کمپوزیشن ہے وہ 3 مراحل پہ مشتمل ہے، 3 اسٹیجز پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ڈرافٹنگ دا میسج۔ ڈرافٹنگ دا میسج ہوتا ہے وہ جو فرسٹ ڈرافٹ ہوتا ہے کسی بھی میسج کا تیار کرنے کا، وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ ہر شخص کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے جب رائٹر کوئی بھی ڈرافٹ بناتا ہے تو اس کو جو ریڈر ہے، پڑھنے والے کا پوائنٹ آف ویو، اس کی جو کوالیفیکیشن ہے، اس کی جو مینٹل کیپیبلٹی ہے، اس کو مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریوائزنگ دا میسج۔ ریوائزنگ دا میسج میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ڈرافٹ تیار کرتے ہیں اس کو انالائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایلویٹ کرتے ہیں کہ وہ آیا کہ وہ ہمارا ڈرافٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کریٹیکلی اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اگر اس میں کچھ مسٹیکس ہیں یا اننیسیسری ڈیٹیل ہے تو اس کو اومٹ کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ دا میسج میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پروف ریڈنگ کی جاتی ہے کہ آیا جو ہم نے ریوائز کیا ہے میسج اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، اس میں گرامرس کی مسٹیک، پنکچویشن مارکس، اسپیلنگ مسٹیکس، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ دیکھی جاتی ہیں، اور اگر کوئی چیز دوبارہ ایڈٹ کرنی ہو یا ری ایڈٹ کرنی ہو تو وہ کی جاتی ہے تاکہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ فلی ایرر فری ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ ڈرافٹنگ دا میسج۔ Writing the first draft of the message is always very difficult. The most important thing is to have a clear idea of the information to be communicated، کہ کسی بھی میسج کا جو فرسٹ ڈرافٹ ہوتا ہے وہ بہت تیار کرنا، خاکہ مسودہ تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو انفارمیشن کا ہمارے ذہن میں واضح آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جو ہم نے کمیونیکیٹ کرنی۔ اٹ از ایڈوائزبل فار دا رائٹر ٹو ڈرا ان ایڈوانس این آؤٹ لائن آف دا میسج فار از گائیڈنس، کہ اس لیے رائٹر کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے سے اپنی گائیڈنس کے لیے آؤٹ لائن تیار کر لے اس ڈرافٹ کی، اس مسودے کی، خاکے کی۔ ہی شوڈ ریممبر دیٹ ڈفرنٹ پیپل ہیو ڈفرنٹ اسٹائل آف رائٹنگ، اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مختلف لوگوں کا جو لکھنے کا اسٹائل ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ہی شوڈ ہاؤ ایور چوز اپروپریٹ ورڈز اینڈ کنسٹرکٹ سچ سینٹینسز اینڈ پیراگراف ایز دا ریڈر ول انڈرسٹینڈ ایزیلی، اس لیے تاہم اس کو ایسے مناسب الفاظ اور جملوں کا استعمال کرنا چاہیے اور پیراگراف کا کہ جو ریڈر ہے، پڑھنے والا ہے، وہ آسانی سے سمجھ لے، انڈرسٹینڈ کر لے، کمپریہینڈ کر لے، ٹھیک ہے۔ While writing the first draft of the message, the writer should let his mind be free from minor mechanical requirement of spelling, punctuation، کہ جب شروع میں ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے، خاکہ تیار کیا جاتا ہے، تو اس دوران رائٹر کو یہ جو چھوٹی مائنر سی مسٹیکس ہیں پنکچویشن کی یا اسپیلنگ کی، ان کو ذہن میں نہ لائے، کیونکہ اس سے جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ دس از unnecessary to avoid distraction۔ ڈسٹریکشن ڈائیورشن ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، یعنی کہ خیال کا جو ہے وہ ان مسٹیک کی طرف اگر چلا گیا تو مین آئیڈیا سے اس کا دھیان ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ His full attention must be focused on main ideas, their arrangement, sequence and logical presentation، کہ اس کی جو فل اٹینشن ہے، ساری جو توجہ ہے، اس کا فوکس، اس کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ جو مین آئیڈیا، جو میسج ہے، ان کی ترتیب، ارینجمنٹ ہے، سیکوینس ہے، اور لوجیکل پریزنٹیشن کے ریزنیبل کس طرح وہ اپنے میسج کو بھیجے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ریوائزنگ دا میسج۔ Revising the message means examining and evaluating the first draft. Critically, it means adding necessary information if needed and deleting the unnecessary one۔ ریوائزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کریٹیکلی، تنقیدی لحاظ سے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، اور جو نیسیسری انفارمیشن ہوتی ہے اگر ضرورت پڑے تو اسے ایڈ کرتے ہیں، اگر ان نیسیسری ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اٹ مینس ٹو میک شیور دیٹ آل نیسیسری پوائنٹس آر ایکسپریس ایڈیکویٹلی اینڈ سپورٹڈ بائی نیسیسری ایکسپلینیٹری مٹیریل، کے کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہے جو ضروری سارے پوائنٹس ہیں وہ مناسب طریقے سے ظاہر کیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ
نیسیسری ایکسپلینیٹری مٹیریل یعنی کہ جو ضروری وضاحت کرنے کے لیے مواد ہے وہ دیا گیا ہے. ریویژن از ان فیکٹ دا کی ٹو گڈ رائٹنگ. اس لیے ریویژن جو ہے وہ کسی بھی اچھی رائٹنگ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. دا بیسٹ رائٹر آلویز کنفرم اگین اینڈ اگین ٹو میک دیئر میسج پرفیکٹ افیکٹو اینڈ ٹو دا پوائنٹ. جو بہترین رائٹر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بار بار اپنے میسج کو ری چیک کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کا میسج پرفیکٹ ہو، مکمل ہو، مؤثر ہو اور ٹو دا پوائنٹ ہو، ایگزیکٹ ہو. ٹو اچیو دس اینڈ دا رائٹر میں آسک ہمسیلف دا فالوئنگ کوسچن. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ درج ذیل سوالات اپنے آپ سے کرتے ہیں. ڈز دا میسج سرو اٹ پرپز کے میسج نے اپنا مقصد حاصل کی ہے. ہیز دا موسٹ افیکٹو آرگنائزیشنل پلان بین یوزڈ. کیا جو ہے وہ مؤثر آرگنائزیشنل پلان استعمال کیے گئے ہیں. آر دا اوپننگ اینڈ کلوزنگ پیراگراف اپروپریٹ. یا جو اس کے اوپننگ اور بگننگ اور اینڈنگ ہے کہ پیراگراف ہے وہ مناسب ہے، اپروپریٹ ہے. ہیو دا پوائنٹس بین سپورٹڈ بائی ایڈیکویٹ مٹیریل. یا جو پوائنٹ ہے وہ مناسب مٹیریل ان میں دیا گیا ہے. سوری. ڈز دا میسج کنفرم ٹو دا 7 C's کوالٹیز. یا میسج میں 7 C's جو کوالٹیز ہیں وہ اپلائی کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ دا میسج. ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ از دا تھرڈ اینڈ فائنل اسٹیج ان دا پروسیس آف کمپوزیشن آف دا میسج. کی یہ فائنل اسٹیج ہوتی ہے. اس میں دوبارہ جو ہے وہ جو ڈرافٹ دیا گیا ہے اس کو ریوائز کرنے کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے، پروف ریڈنگ کی جاتی ہے. دے آر امپورٹنٹ ٹو انشور دیٹ دا ڈاکومنٹ ہیز نو مسٹیک آف گرامر، ورڈ چوائس، اسپیلنگ، پنکچویشن اینڈ دا فارمیٹ اڈاپٹیڈ ٹو سینڈ دا میسج. اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی گرامر کی مسٹیک تو نہیں ہے، یا جو الفاظ جن کا انتخاب کیے گیا ہے، یا اسپیلنگ مسٹیک، یا جو طریقہ کار فارمیٹ پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کیا وہ درست ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. ٹو میک دا میسج سرو اٹس آبجیکٹیو دا رائٹر شوڈ ایڈٹ اینڈ ری ایڈٹ آل دس ریسپیکٹ ٹو دا بیسٹ آف ہز سیٹسفیکشن. اس لیے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے اگر اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے وہ ایڈٹ کرتا ہے یا ری ایڈٹ کرتا ہے، دوبارہ اس میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. فائنلی یو شوڈ گو فار پروف ریڈنگ ٹو نو دیٹ ڈاکومنٹ از فلی ایرر فری. آخر میں وہ کیا کرتا ہے، پروف ریڈنگ کرتا ہے تاکہ ڈاکومنٹ جو ہے غلطیوں کے بغیر ہو، فلی ایرر فری ہو. ٹھیک ہے. سم ٹائم دا رائٹر میں ہیو ٹو پروف ریڈ دا میسج سیورل ٹائمس ٹو ایلیمینیٹ آل دا چانسز آف ایرر. بعض اوقات وہ کئی دفعہ پڑھتا ہے، پروف ریڈنگ کرتا ہے تاکہ سارے جو غلطی کے مواقع ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. پرسنز رائٹنگ ان اے سیکنڈ لینگویج آلویز فائنڈ اٹ ویری ہیلپ فل ٹو پروف ریڈ دا ڈاکومنٹ الاؤڈ. اس لیے کوئی بھی شخص جو دوسری زبان میں لکھ رہا ہوتا ہے، لیٹر سیکنڈ لینگویج میں لکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب وہ پروف ریڈنگ کرے تو وہ ڈاکومنٹ کو الاؤڈ یعنی کہ اونچی آواز میں پڑھے، تو اس کے لیے بہترین. اب آپ نے کیا پڑھا ہے جی، یہ کمپوزیشن آف دا میسج. کمپوزیشن آف دا میسج میں آپ نے 3 چیزیں پڑھی ہیں. ایک ڈرافٹنگ دا میسج ہے، ریوائزنگ دا میسج اور ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ دا میسج ہے. ڈرافٹنگ میں آپ نے پہلے خاکہ تیار کرنا ہے. اس خاکے میں آپ نے کیا چیز رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا رائٹنگ سٹائل کیا ہے، آپ کا جو پڑھنے والا ہے ریڈر ہے وہ اس کو کیسے آسانی سے سمجھ لے گا، آپ کا جو سینٹینس اسٹرکچر ہے جو اپروپریٹ آپ نے ورڈ استعمال کیے ہیں یا نہیں کیے. ٹھیک ہے. اور اس میں اپنے مائنڈ کو آپ نے جو اس کی فلی اٹینشن ہے اس کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے، فل اٹینشن آپ نے کس کو دینی ہے، مین آئیڈیاز کو دینی ہے، ان کی سیکوینس کو اور ارینجمنٹ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریوائزنگ دا میسج میں آپ اس کو انالائز کرنا ہے کہ آیا جو آپ نے ڈرافٹ یا خاکہ تیار کیا ہے اس میں کوئی ان نیسیسری ڈیٹیل تو نہیں ہے، اگر اور نیسیسری پوائنٹس کچھ رہ تو نہیں گئے. جو نیسیسری پوائنٹ ہے ان کو ایڈٹ کیا جائے گا، جو ان نیسیسری ڈیٹیل ہے اس کو ختم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور رائٹر اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ سے کچھ سوال کرے گا کہ آیا اس نے جو میسج ہے اس کو پرپز اس نے حاصل کیا ہے، یا 7 C's کے اس میں استعمال ہوئے ہیں، اوپننگ اور کلوزنگ کیسی ہے. ٹھیک ہے. جو پوائنٹس ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ آپ نے پڑھی ہے. اس میں جو گرامر کی مسٹیکس ہیں، پنکچویشن مارکس ہیں، اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، یا جو فارمیٹ استعمال کیا گیا وہ آیا کہ درست ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اس کو فلی ایرر فری کرنے کے لیے آپ ڈاکومنٹ کی پروف ریڈنگ بار بار کریں گے. ٹھیک ہے. تاکہ کسی بھی غلطی کا امکان نہ ہو. ٹھیک ہے. دیٹس آل.